کس طرح کا سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے؟ کیا حکومت کسی طرح کے خوف میں مبتلا تو نہیں؟ طلال چودھری صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ طلال صاحب، ایک تو اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں جو کچھ اشتیاق صاحب کہے تھے، ساتھ ہی میرا سوال بھی رکھ لیجیے گا، کیا حکومت کسی خوف کا شکار تو نہیں؟ آج جس طرح کے بیانات بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے سامنے آئے، پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے جس تحریک کا آغاز کیا گیا، تحریک انصاف جس طرح تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، قاف لیگ جس طرح آگے دکھائی دے رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے، کیا حکومت کو کوئی خوف ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو الائنس بننے جا رہا ہے اس کا کیا ہمیں خوف ہوگا؟ ایک وہ جو کہ مشرف کا سپوکس مین تھا شیخ رشید، ایک سیٹ وہ بھی ادھار میں مانگی ہوئی، ایک قاف لیگ عجیب قادری صاحب کرپشن کے خلاف جہاد کرنے جا رہے ہیں۔ جو کرپشن کی مائیں ہیں وہ ایک دائیں بٹھائی ہوتی ہے، ایک بائیں، کرپشن کی مائیں دائیں اور بائیں، مشرف کہ وہ شجاعت اور پرویز لائی اور کرپشن کے خلاف جنگ۔ مجھے بتائیے ان لوگوں سے کیا خوف ہوگا؟ یہ تو وہ لوگ جو مشرف کو استعمال کر کے اور مشرف انہیں استعمال کر کے 18 کروڑ لوگوں پر قابض رہا، یہ ان کے دوست دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ کبھی جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی ان کے ساتھ رہی ہے، تو ان میں بھی کبھی وہ روح کبھی آمریت کی تازہ ہوتی ہے تو ساتھ مل جاتے ہیں۔ اور دیکھیے ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہم لوگوں کے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے کوئی ایک سیٹ والا، ایک 2 سیٹ والا، اور جو باہر سے تشریف لا رہے ہیں ان کے پاس ایک بھی نہیں، اور ہم 200 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں۔ اور یہ تو ایک میں چیلنج یہ کرتا ہوں، طاہر القادری صاحب ایک نیشنل اسمبلی کی سیٹ جیت جائیں تو ہم یہ جو فیصلہ کہیں حکومت کر دے گی۔ یہ انہیں لوگ ناظم بھی نہیں بناتے، انہیں لوگ چندہ ضرور دیتے ہیں، وہ کیونکہ ہم ایموشنل لوگ ہیں، ہم دین کے نام پر ایموشنل ہو جاتے ہیں، ہم پیری فقیری کے نام پر پیسے ضرور، چندہ ضرور دے دیتے ہیں، کھال ضرور دے دیتے ہیں، ووٹ نہیں دیتے۔ ان کے لوگ ووٹ ہمیں دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بڑی لوگوں کو بڑی دفعہ دھوکہ دیا ہے سیاسی طور پر۔ اور یہ فیصلے کی بات کرتے ہیں، پہلے ہائی کورٹ کا جج ایک لگا، میں اگلے دن فیصلہ لے کے آؤں گا، پھر اس کے بعد دوسرے جج کو ہائی کورٹ نے لگایا، انہوں نے پہلے ایک کا بائیکاٹ کیا، ان کے احتجاج پر جج بدلا گیا تھا، اس جج نے صرف 3 لفظ 3 لکھے، انہوں نے کہا جھوٹا ہے، مکار ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ ذہنی طور پر اس کا علاج ہونے والا۔ میں وہ تحریر لے کے آؤں گا آپ کے شو میں، اور اس قوم کو دکھائیں اور ان کو بلائیں۔ بلکہ طاہر القادری صاحب نے آج یہ آن ایئر میڈیا پر، میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی، انہوں نے چیلنج کیا ہے، میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ہائی کورٹ کے اس جج کا حکم ہے جو انہوں نے انکوائری کے لیے لگایا تھا۔ اور میری بات سنیں، آپ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ گولیاں اس وقت انہوں نے کہا تھا طاہر القادری کے کمرے میں چلی ہیں، اور جو خون دکھایا تھا وہ ایک پورا مکان چھوڑ کے باتھ روم کے اوپر۔ او بھئی خدا کا نام ہے، اسی طرح اب آپ لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ آپ اللہ اور رسول کے نام پر ایک طرف خودکش دھماکے کرنے والے اور دوسری طرف آپ، یہ ایک جیسا کھیل ہے۔ اور ہم پاکستان میں ہر قسم کی دہشت گردی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وہ یہ سیاسی جماعتیں لوگوں کو بیوقوف بنا کر کریں، یا جہادی تنظیم جو کہ یہ بھی اسی طرح کا کھیل لاہور میں کھیلا گیا ہے۔ اور طاہر القادری صاحب بڑی دیر سے لاشیں ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے معصوم لوگوں کو استعمال کیا ہے۔ ہائی کورٹ کا یہ جو ہم نے پینل کمیشن بنایا ہے، جلد ان سے پتا چل جائے گا کہ جھوٹ کیا ہے۔ فائدہ کر دیا ان کو لاشیں دے کے جو وہ چاہ رہے تھے۔ دیکھیں ہمارا کام ہے قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا۔ اگر ہم اس طرح کے لوگوں سے اس طرح ڈر جائیں تو پورا پاکستان نو گو ایریا بن جائے گا۔ اس طرح کے 50 اور لاکھ کی فالوئنگ رکھنے والے بڑے دینی، بڑے پیر، بڑے مشائخ پاکستان میں ہیں، وہ اپنی سٹیٹ قائم کر لیں گے۔ ہم سٹیٹ ود ان سٹیٹ کے خلاف، چلیں طلال صاحب اشتیاق صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں، یہاں پہ میں وہ کہیں بھی ہو ہم اس کے خلاف ہیں۔ ٹھیک ہے اشتیاق صاحب، یہ کہیے گا کہ اس وقت جو آپ لوگوں کا الائنس بن رہا ہے، قاف لیگ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے تعاون، پاکستان تحریک انصاف بھی سڑکوں پر دکھائی دے رہی ہے، ملک میں فیصلہ کیا گیا، تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ رہی، حکومت اور پوری عوام دہشت گردی سے نمٹنے میں، اسے ملک سے نکالنے میں، اسے ختم کرنے میں جٹی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک اور طرح کا محاذ کھول رکھا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ اس وقت ملک کے مفاد میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، عوام کے مفاد میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو ہماری افواج اور حکومت دہشت گردی سے نمٹنے میں مصروف ہے؟ میڈم معذرت کے ساتھ
میں تو توقع کر رہا تھا کہ طلال چودھری صاحب آج اس کو کم از کم جو ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. ان کے بندوں سے ان کے حکم پر لاشیں گری ہوئی ہیں, یہ ریالٹی کو بیان بھی کریں گے اور اسے فیس بھی کریں گے. میں ان کی باتوں پہ جلدی جلدی ایک تبصرہ ہلکا سا کرنا چاہوں گا. پہلی بات, انہوں نے پھر پلٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کی. خدا کے لیے کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ خدا کو جان نہیں دینی قرآن مقدس میں ہے, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ بتائیں طاہر القادری کو. تو آئیے نا ایک منٹ, میں آپ کی بات کے درمیان نہیں بول رہا. ہم تو آ رہے ہیں, بتائیں طاہر القادری صاحب کہاں آئیں گے؟ ہم آ رہے ہیں. تہذیب اختیار کرو. او بھئی دھمکیاں کسی اور کو دے, دھمکیاں کسی اور کو دے. میں آپ جیسے کئی آپ دیکھیں, یہی آپ کا کریکٹر ہے. یہی اشتیاق صاحب میری درخواست ہے اشتیاق صاحب میری درخواست ہے کراس ٹاک نہیں کراس ٹاک نہیں کیجیے گا. اشتیاق صاحب آپ میرے سوال کا جواب دیجیے گا. اشتیاق صاحب میرے سوال کا جواب. اشتیاق صاحب آپ سوال کا, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ نعرے سن لیں. چندے کی بات انہوں نے کی نا, یہ جھولی پھیلا کے انہوں نے قرض اتارو ملک سنوارو جو کٹھا کیا چندہ, وہ کدھر کیا ہے؟ پہلے اس کا تو حساب دے لیں. اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. اگر یہ ثابت کر دیں, میں اپنا خون اس کو معاف کرتا ہوں. میں اپنا خون طلال چودھری کو معاف کرتا ہوں. اگر یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا ہو, ٹریبیونل بنا جس کے اندر انہوں نے اس بالکل جب فیصلہ قریب پہنچا. اسلم بودی والا کون ہے؟ طلال چودھری صاحب. آپ کے گھر جب قاتل آپ کے گھر سے ملنے لگا. اشتیاق صاحب یہ ماضی کے عدالتی فیصلوں کو ایک طرف رکھیے, اس وقت موجودہ ملکی صورتحال پر میں آپ کی رائے چاہ رہی ہوں. میڈم اشتیاق صاحب ان کا ماضی بڑا بھیانک ہے. رہ گئی بات الائنس کی, ہم کسی آپ ہمارے ملازم تھے اس وقت. اشتیاق صاحب میں آپ سے اس الائنس کے متعلق جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کن جماعتوں کے ساتھ معاملات میں ہیں؟ آپ کا لیڈر اس وقت ہمارے لیڈر کی جوتیاں اٹھاتا تھا. کیا بات کرتے ہو تم؟ اس وقت نواز شریف جوتیاں اٹھاتا تھا, انہیں ان کی خدمتیں کرتے تھے. کیا بات کرتے ہو یار؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھائے گی اشتیاق صاحب. میرا آپ سے وہی سوال ہے اور میں اب سوال کا جواب چاہوں گی کہ عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری حکومت کو الزام دے رہے ہیں کہ وہ آپریشن کو ناکام بنانا چاہتی ہیں, لیکن جس طرح سے آپ اور چند دیگر جماعتیں اکٹھی ہو کر جس طرح کی سیاسی فضا بنا رہے ہیں, یہ تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی اور طرح کا معاملہ ہو جائے اور آپ لوگ آپریشن کی ناکامی چاہتے ہیں. میڈم اگر آپ کل کا دیکھیں ایک پرائیویٹ چینل کا ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو, اس میں ریپیٹڈلی آپ سے پوچھا گیا جی کہ اب سچویشن اس طرح کی ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں اپنے ایجنڈے کے اندر اس آپریشن کی سپورٹ کو اور پاک فوج کے حمایت کو بھرپور طریقے سے, جاندار طریقے سے اسے شامل کرتا ہوں. اولاً ہم پاک فوج کو بھرپور اخلاقی سپورٹ دیں گے اور ہر محاذ پہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس آپریشن کو کامیاب بنوائیں گے انشاءاللہ. اسی میں پاکستان کی بقا ہے, اسی میں پاکستان کی ترقی ہے. یہ ہم نے پہلے کہہ دیا, دہشت گردوں کا ہم سے بڑا مخالف کوئی بھی نہیں ہے اس پاکستان کے اندر. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ, آپ نے جو سوال کیا تھا اتحاد کی, جو لوگ بھی پاکستان کو بچانے, بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ہمارے ساتھ چلیں گے, وہ کوئی کسی جماعت کے بھی ہوں. میں تو طلال چودھری صاحب اگر میرے ہم خیال ہوں تو مجھے ان سے بھی ذاتی مخاصمت تو نہ ہماری میاں صاحبان سے ہے نہ کسی اور سے ہے. جو بندہ بھی آ کے چلے گا, جب پاکستان کے اندر رول آف لا ہوگا, یہ بات کر رہے ہیں کہ فلاں لوگ وہ جو ہیں چور ہیں اور انہوں نے قافیہ بھی ملایا دائیں بائیں والا, بات یہ ہے کہ جو بھی اشتیاق صاحب کیا ملک کو ڈی ریل کرنا ہی بہتری ہوگی؟ کیا ملک کو ڈی ریل کرنا بہتری ہے؟ کیا جمہوریت کا خاتمہ بہتری ہوگا؟ استغفر جی نہیں, جمہوریت کا خاتمہ نہیں, حقیقی جمہوریت کی بحالی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین جس طریقے سے چاہتا ہے کہ ایک عام آدمی کی اقتدار کے اندر اس کی شراکت نظام کا حصہ بنے بغیر آپ کس طرح کی حقیقی جمہوریت لائیں گے؟ جی میڈم ابھی تو یہ 5 دنوں کی بات ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب ایئرپورٹ پہ اترتے ہی آپ کو وہ سارا پلان بھی دے دیں گے, اور ہم نے بارہا ٹی وی ٹاک شوز میں بتا بھی دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس طریقے سے اصلاحات لائی جائیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, حقیقی عوامی نمائندے اوپر آئیں. طلال چودھری صاحب بجا کہتے ہیں ان دھاندلی والے الیکشن سے ہم تو کیا کوئی بڑے سے بڑا پاکستان میں مفکر یا کوئی دوسرا چوتھا بندہ, بڑا ولی اللہ بھی یہاں قائد اعظم کو بھی اٹھا کے لے آئیں تو وہ یونین کونسل کا الیکشن اس موجودہ فرسودہ نظام کے تحت ہار جائیں گے شاید, چونکہ ان کے پاس کوئی دھاندلی والا. طلال صاحب آپ کی اب میں یہاں پہ رائے چاہوں گی, آپ گفتگو سن رہے ہیں اشتیاق صاحب کی بھی. 23 جون کو جب ڈاکٹر طاہر القادری
اشتیاق صاحب مجھے طلال صاحب کا موقف لے لینے دیں، وقت کم ہے. طلال صاحب کہے گا 23 جون کو ڈاکٹر طاہر القادری وطن آ رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ پہنچیں گے، جو انہوں نے اعلان کیا اسی لائحہ عمل پر ہیں. حکومت کہیں پھر معاملے کو مس ہینڈل نہ کر جائے، آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں طاہر القادری صاحب کے وطن آنے پر کس طرح سے معاملے کو ہینڈل کیا جائے گا؟ کوئی دانشمندانہ فیصلے کیے جائیں گے؟ دیکھیے پچھلے 6 سال سے پنجاب میں حکومت ہے، ان کا لانگ مارچ ہوا، ہم نے انہیں پورا سپورٹ کیا. جب تک کوئی پرامن رہے گا، جب تک فورسز پر حملہ اور لوگوں کی ذاتی املاک پر نہیں کیا جائے گا، حکومت ان سے تعاون کرے گی. اور یہ بات دیکھیے، میری بات سنیں آپ، طاہر القادری صاحب کی جو کہ گفتگو پچھلے 1 ماہ سے ٹی وی چینلز پر سن لیں کہ ہم انقلاب یا شہادت پر اس لیے آ رہے ہیں، اسٹیٹ کے خلاف شہادت کے لیے اکسانا، اور پھر اپنے گھر کے گرد ذرا آپ کا ٹی وی کیمرہ لے جائیں کہ وہ اوپر مورچے کس کے ہیں، وہ گھر اس کے ارد گرد دیواریں کس کی ہیں، وہ نو گو ایریاز بنانا، اندھے ڈنڈا بردار اور بندوق بردار لوگ بٹھانا، لوگوں کو شہادت کے لیے اکسانا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی ہے. اور دہشت گردی کا روپ کوئی بھی ہو، کوئی اپنے آپ کو بم سے اڑائے یا کسی کو بگلا کر اس طرح استعمال کیا جائے، ادا کرے گی تاکہ مزید بحران یا مشکلات حکومت کے لیے سامنے نہ آئیں. حکومت دیکھیے ہم بڑا کلیئر ہیں، حکومت رول آف لا پہ بلیو کرتی ہے. ہم نے لوگوں کا جان و مال کا تحفظ کرانا ہے، قانون کی امپلیمنٹیشن کروانی ہے. ہم ہر کسی کو احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں. ہم اس آئین اور قانون کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. 18 کروڑ لوگوں کو ہم چند ہزار کو نہ یرغمال پہلے بنانے دیے نہ اب بنانے دیں گے. اور یہ جو بات بار بار آپ سے کی جاتی ہے، بہت شکریہ طلال چودھری صاحب، میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. گفتگو میں جو رسول بخش رئیس صاحب نے کہا کہ پرتشدد رویے، اخلاقی و قانونی زوال ہمارے معاشرے کا حصہ بنتا جا رہا ہے. جو صورتحال ہے اس میں آئین و قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. حکومت اور سیاسی قائدین کے لیے ضروری ہے کہ دانشمندانہ رویے اور فیصلے لیے جائیں تاکہ معاملات بہتر طور پر ہینڈل ہو سکیں، نہ کہ ایک کے بعد ایک بحران سامنے کھڑا ہو. نیوز روم سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.